الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بابرکت اور بلند بارگاہ میں آپ سب کی آمین کے ساتھ طالب دعا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور قرآن پاک کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ حق کہنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التین کی مطلوب آیات کی تشریح سماعت کریں گے۔ یہ سورت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفعت کا بیان ہے۔ 3 جمعۃ المبارک ہم نے اختصار کے ساتھ سورہ والضحیٰ بیان کی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ، تو اس میں بھی پھر بھی 3 جمعۃ المبارک ہمارا وقت محیط تھا۔ آج میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ 3 ایک آیت ہے، والزیتون یہ دوسری آیت ہے، وطور سینین یہ آیت نمبر 3 ہے، وہذا البلد الامین یہ 4 یاروں کی نسبت سے چوتھی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پورے 5 تن کی نسبت سے یہ 5ویں آیت ہے۔ ہم کوشش نہیں بلکہ ہماری توجہ ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ جو کام بھی کیا جائے نسبت کے ساتھ کیا جائے، تاکہ نسبت کا پورا فیضان نصیب ہو، پورا فیضان حاصل ہو جائے۔ سورہ والتین کی ابتدا مقصود اللہ نے جو بیان فرمایا وہ 4 آیتوں کے بعد جا کے بیان فرمایا ہے۔ پہلے 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں فرمائی ہیں۔ والتین میں واو بھی قسم کے لیے ہے، اور اسی طرح وہذا البلد الامین تک جو پہلی 4 آیتیں ہیں یہ ساری آیتیں قسم کے لیے ہیں۔ یہ جو واو شروع میں آئی ہوئی ہے نا، واو یہ قسم کا معنی یہاں پر دے رہی ہے۔ واو کے تقریباً قرآن پاک کے اندر جب آپ
قرآن سمجھتے ہیں تو 10 سے زیادہ معانی واؤ کے صرف آتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں عربی کی وسعت کتنی ہے۔ جس چیز کو حضور نے اپنایا ہے اور جو میرے آقا کو دی گئی ہے وہ تنگی والی چیز تو دی ہی نہیں گئی، اللہ نے وسیع در وسیع حضور کو چیزیں عطا فرمائی۔ اور عربی زبان کا امتیاز یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری زبان عربی ہے، قرآن جو مجھ پر اترا یہ بھی عربی میں ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تمام جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تمام جنتی جتنے بھی ہیں ان سب کی زبان عربی ہوگی۔ اس کے اندر یہ بات میں وضاحت کے لیے اور آپ کے نالج کے لیے عرض کر دوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے عربی زبان نہیں تھی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جس وقت تشریف لائے اور آپ سے جو زبان مبارک شروع ہوئی تھی وہ عربی زبان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارک سے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا لقب عربی لقب بھی ہے، اور عربی لقب کی یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل سے پہلے جو زبانیں تھیں وہ عربی زبان نہیں تھی، اپنے اپنے دور کی مختلف اس وقت لینگویج ہوا کرتی تھی۔ یہ عربی کا شرف جو ہے وہ یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کو حاصل ہوا ہے، اور یہی نسبت کے ساتھ جتنے بھی لوگ قبر میں مسلمان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو سوال کیا جاتا ہے وہ بھی عربی کے اندر کیا جاتا ہے، اور عربی کے اندر ہی ہر شخص جواب دے گا، جس نے پڑھی ہے اس کو بھی اور جس نے نہیں پڑھی اس کی زبان پر بھی عربی جاری کروا دی جائے گی۔ تو میں یہ عربی زبان کی فضیلت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ حضور کی نسبت کے ساتھ ہے، اور ہر وہ چیز جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہو اس سے پیار کرنا ایمان ہے، اور اس کو چاہنا بھی ایمان ہے۔ تو والتین والزیتون، یہ در حقیقت یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جس وقت سورت نازل ہوئی تھی نا سورہ والتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فرحہ فرحا شدیدن، یہ لفظ آتے ہیں روایت میں، ایک ہوتا ہے فرحت خوش ہونا، ایک ہوتا ہے شدید خوشی کا اظہار کرنا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس صورت کو خوشی کے ساتھ پڑھنے پر آپ کو اجر بھی ملے گا اور حضور کی خاص عنایتیں بھی عطا ہوں گی، خاص عنایات بھی آپ کو ملیں گی۔ تو جس وقت یہ صورت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حضور خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وظیفتاً یہ بات آپ سب سماعت فرما لیں تاکہ میں اپنے مقصود کو بیان کروں۔ پھر مغرب کے اندر اور عشاء کے اندر دونوں نمازوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضور نے مغرب میں بھی سورۃ التین کی تلاوت فرمائی ہے اور عشاء کے اندر بھی فرمائی ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھ کر سورہ والتین کی تلاوت کرتا ہے مغرب کے اندر کہ قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور یہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ حضور کی سنت ہے، تو قرآن کا ثواب الگ ہوگا اور حضور کی سنت کا ثواب الگ عطا ہوگا۔ تو اس وجہ سے مغرب کی نماز کے فرضوں کی بات ہے، فرضوں کی بات کہ فرائض کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ المغربہ، مغرب کی نماز پڑھی، فقرأ سورۃ والتین والزیتون، تو حضور نے سورہ والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی۔ پھر ایک اور روایت کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز جس وقت میرے آقا نے پڑھائی
تو میرے آقا نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو مغرب کے اندر پڑھنا، سورہ 3 اور عشاء کے اندر پڑھنا فرائض کے اندر، اس میں آپ کو الگ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ صورت اپنے اندر بیش بہا نعمتیں اور بیش بہا ذخائر لے کر اپنا دامن بھرے ہوئے ہے۔ تو یہ بات میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں آپ کو، جہاں حضور مسکرائے ہوں وہاں مسکرانا سنت ہے، اور جمعۃ المبارک کا جو خطاب ہے یہ انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ چند لمحات یہ میں دیکھ رہا ہوں، لوگ بڑی بڑی دور سے یہاں پر آتے ہیں جمعہ پڑھنے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ عمر کا ان کا وہ حصہ ہے کہ داڑھیاں سفید ہیں مگر محبت اور عشق کی دولت لوٹنے کے لیے اس مسجد میں آتے ہیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب عطا فرمائے۔ تو یہ جس وقت حضور کی عظمتوں کی بات ہو تو بیدار رہنا چاہیے، بیداری کے ساتھ، کیونکہ جتنی بڑی سرکار ہے ان کی بات بھی اتنی بڑی ہے، اور عظمتوں، رفعتوں اور برکات کو وہی شخص لوٹتا ہے جس کی توجہ ہوتی ہے۔ جو متوجہ ہوتا ہے وہی توجہ لیتا ہے، جو غافل ہوتا ہے وہ توجہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ اصول ہے فیض لینے کا، متوجہ ہونے والا ہی توجہ لیتا ہے، اور جس کی توجہ نہیں ہوتی، متوجہ نہیں ہوتا، اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی جاتی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک لائن کے اندر فرمائی ہیں، پوری ایک لائن کے اندر 4 قسمیں ہیں۔ تو آگے مضمون کیا ذکر کیا؟ مقصود کی پہلی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں قرآن آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ آپ سمجھیے گا۔ اپنی جگہ پر جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے گی تو خود انشاءاللہ دل کھل اٹھے گا آپ کا، لیکن قرآن کو اپنا مزاج یہ ہے کہ قرآن صحیح سمجھانا چاہیے، اور جس انداز میں الحمدللہ سورہ والضحیٰ کی 3 جمعوں کے اندر تشریح کی گئی ہے، آپ اہل محبت نے جنہوں نے ریکارڈنگ مانگی انشاءاللہ ہم ان کو پیش بھی کریں گے، تیار کر رہے ہیں۔ سورہ والتین کی آج پہلی قسط ہے، اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ والتین یہ اس کا ترجمہ انجیر ہے، اور زیتون اس کا ترجمہ بالکل واضح ہے، جو زیتون ہم استعمال کرتے ہیں جس کو آپ عرف میں بھی زیتون کہتے ہیں، اس زیتون سے وہ زیتون مراد ہے۔ اور آگے تیسری آیت جو ہے وہ طور سینین، یہ طور سینا پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اور چوتھا جو قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ کیا ہے وہ ہے وہذا البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم۔ سبحان اللہ۔ شہر میں کیا امانتیں ہیں؟ امین تو بندہ ہوتا ہے، شہر امین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پورے قرآن کے اندر اللہ نے کسی شہر کو امین نہیں کہا، صرف ایک ہی شہر کو امین کہا ہے جہاں ساری کائنات کے امینوں کے امام تشریف فرما ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امین شہر کی قسم ہے مجھے، اے محبوب یہ شہر امین کی قسم ہے۔ تو یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں، ان 4 قسموں کے اندر اللہ رب العزت نے در حقیقت میرے حضور کی عظمت اور حضور کی شان اور رفعت بیان فرمائی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ انجیر کی قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ انجیر ایک پھل ہے، اللہ نے پھل پیدا کیا ہے، اس میں کیا کوئی انوکھی بات تھی؟ کھجور بھی ایک پھل ہے، انجیر بھی ایک پھل ہے۔
اسی انداز کے اندر آپ جو پھل استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی پھل کی قسم اور قرآن میں فرمائی نہیں ہے، انجیر کی قسم فرمائی، والتین، اے محبوب مجھے انجیر کی قسم ہے، والزیتون، اور اے محبوب مجھے زیتون کی قسم ہے۔ یہ دو پھل در حقیقت ان کو خاص کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ اس کے اندر بہت زیادہ تفاسیر ملتی ہیں جو مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ چونکہ انجیر کی قسم اس لیے فرمائی کہ انجیر کو میرے حضور نے پسند فرمایا ہے، والزیتون، اور زیتون کو حضور نے پسند فرمایا، تھوڑا سائڈ، زیتون کو بھی حضور نے پسند فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو دو پھل جن کا ذکر قرآن کے اندر ابتداً کیا گیا ہے، ایک انجیر کا اور ایک زیتون کا، یہ دونوں حضور کی محبوب غذائیں ہیں جن کو حضور نے پسند کیا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کیوں نہ کہوں، جو میرے نبی کی پسند ہے وہ اس قابل بن چکی ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ جب اس کا ذکر فرماتا ہے تو عام لفظوں میں نہیں فرماتا، بلکہ چاہت مصطفیٰ کا ذکر اللہ اپنی ذات کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو یہ محبت اور عظمت کا پہلو ذرا یہاں سے دیکھیں۔ والتین، یہ حضور کی چاہت ہے، ورنہ انجیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے انجیر پیدا کی ہے، اس کو کیا خصوصیت حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم جو ہے وہ قرآن کے اندر ذکر فرمانا چاہی اور فرمائی بھی۔ پھر اس میں حکمت یہ تھی کہ اس کو حضور نے چاہا ہے، تو جس کو حضور چاہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر سے اس کو اٹھا کے الگ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لو محبوب، یہ تمہاری محبوب ہے تو پھر میری بھی محبوب ہے۔ تخلیق تو میں نے اس کو کیا نا، پیدا تو اس کو میں نے ہی کیا ہے، چونکہ تم نے میری پیدا کردہ چیزوں میں سے تم نے اس کو پسند کیا، تو تم نے پسند کیا، ہم نے اٹھا کر اس کو الگ کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی بات سمجھ لو، اللہ کے ولی جو ہیں وہ کائنات کے اندر، آپ سب بھی انسان ہیں، اللہ کے ولی بھی انسان ہیں، ان کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ داتا صاحب کا ذکر آج بھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر آج بھی باقی ہے، اور ایک بندہ نہیں، کروڑوں دنیا ان کو جانتی ہے، کروڑوں دنیا اربوں ان کو جانتی ہے۔ اہل ایمان جتنے بھی ہیں یا غیر اہل ایمان سب ان کو جانتے ہیں۔ میں اس پوائنٹ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انجیر کی قسمت جاگی تو حضور نے اس کو پسند کیا، تو اللہ نے پھلوں کے اندر سے اٹھا کر اس کو الگ ذکر رکھ دیا، دیکھ لو یہ ہے میری محمد کی چاہت۔ تو رب پھلوں میں سے جس کو حضور پسند کر لیں اللہ اٹھا کر اس کو الگ کر لیتا ہے، تو جن سینوں کو حضور اپنا نور رکھنے کے لیے پسند کر دیں اللہ ان کو بھی اٹھا کے الگ کر لیتا ہے، تو پھر نام کیا بنتا ہے؟ کسی کو تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہو، کسی کو داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہو۔ تو یہ حضور کی ساری چاہتیں ہیں، سمجھ جانی چاہیے یہ بات کہ بقا اسی کو ملے گی جو حضور کی نظر کے نیچے آ جائے گا، عزت اسی کی ہوگی، مقام اسی کا ہوگا اور نام اسی کا ہوگا، اور دنیا میں رہتی دنیا تک باقی بھی وہی رہے گا جس کو حضور چاہتے ہیں۔ تو جس کو حضور نے چاہ لیا اللہ اس کا ذکر پھر عام لفظوں میں نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہ میں جیسے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس انجیر کے اندر کوئی بہت زیادہ کوئی الگ خصوصیت ہے جس وجہ سے اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، رب نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو اس لیے یہ پیدا کی ہے۔ لیکن یہ با مقصد چیزوں کے اندر سے انجیر الگ ہوئی کس وجہ سے؟ یہ حضور کی چاہت بن گئی۔ انجیر نے تو حضور کو نہیں نہ چاہا، میرے مصطفیٰ نے اس کو چاہا ہے، تو پھر انسان کا مقام اور مرتبہ تو اس پھل سے بہت زیادہ ہے۔ جب انسان حضور کو چاہتا ہے تو پھر حضور جب اس کو چاہتے ہیں تو پھر اللہ کائنات میں لوگوں کے جھرمٹ کے اندر سے اٹھا کے اس کو بھی الگ کر دیتا ہے، اس کا نام بھی باقی رہتا ہے اور اس کی ذات بھی پھر باقی رہتی ہے۔ ہم اس وجہ سے یہ بات بار بار عرض کرتے ہیں، اتباع مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟
حضور کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی آپ کو الگ کر دے گی لوگوں کے اندر سے، حضور کی پیروی آپ کو کائنات کے اندر سے ممتاز کر دے گی۔ یہ داڑھی شریف ہے، یہ داڑھی جو ہے یہ کسی مولوی کا طریقہ ہے کیا؟ یہ تو اللہ کے تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں جب اس قابل بنوں گا تو داڑھی رکھوں گا، کیا مطلب؟ نیکی سے دور رہ کے بندہ قابل بنتا ہے نیکی کے؟ یہ کیا عقلی لاجک ہے کہ بندہ رہے بھی مسجد سے دور اور پھر کہے یہ کہ میں نیک بن جاؤں، اور بندہ داڑھی کٹواتا بھی پھرے اور کہے جب اللہ توفیق دے گا تو رکھ لوں گا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، توفیق اس کی یہی ہے کہ اگر اپنے ذہن سے کٹوا سکتے ہیں نا ہم تو اپنے ذہن سے رکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر اپنا پیسہ خرچ کر کے سنت کو شہید کرواتے ہیں نا، اس پیسے کو بچا کر اس داڑھی کو رکھ بھی سکتے ہیں۔ نیکی سے دور رہ کر توفیق نہیں ملتی، نیکی کے قریب ہو کر توفیق ملتی ہے۔ جو بندہ نیکی کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس لفظ سے یہ بات سمجھ میں آئی، جو حضور کی چاہت ہے مقام اسی کا سب سے زیادہ ہے۔ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے چاہ لیا اس کو یہاں بھی عزتیں ملیں گی، اس کو انشاءاللہ جنت کے اندر بھی نوازا جائے گا۔ تو آج یہ بات پہلی فائنل ہوگی۔ میری عادت ہے کہ میں ہر بات کے اندر یہ کوشش کرتا ہوں اگر حضور کی عظمت کی بات ہے تو اس کے اندر اسوہ حسنہ کی پیروی کی بھی بات ہو کہ ہم لوگ کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ والتین، اے محبوب ہمیں انجیر کی قسم ہے، والزیتون، اور ہمیں اس زیتون پھل کی قسم ہے۔ یہ بھی حضور کا محبوب پھل تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے۔ آپ حکماء سے تو سنتے ہی رہتے ہیں، آ جاؤ میں آپ کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے امام علی بن موسیٰ الرضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انجیر کے جو باطنی فوائد آپ نے ذکر فرمائے ہیں میں کچھ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کے اندر اس کا ذکر یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حضور چاہیں اس میں فائدہ نہ ہو، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کو چاہا ہے فائدے اسی کے اندر ہے۔ جو حضور کی چاہت ہے وہ چاہتوں کی امام ہونی چاہیے۔ یہی صحابہ کا طرز تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ سن کے پھر آگے چلتا ہوں۔ جب آپ ایک مرتبہ کھانا کھانے بیٹھے تو سامنے پلیٹ رکھی ہوئی تھی، تو جس وقت آپ کھانا کھانے لگے تو آپ نے روٹی استعمال نہیں کی، فوراً آپ نے اپنا ہاتھ جو اس پلیٹ کے اندر ڈال دیا۔ اگر یہ بات جو ہے اگر آپ کہیں نا کہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ان کا مزاج اور انہوں نے جس مزاج کے ساتھ یہ کام کیا تھا وہ بالکل محبوب معاملہ تھا۔ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اے انس یہ تم کیا کر رہے ہو، کہا انا احب الدبا، میں کدو سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس پلیٹ سے شوربہ زیادہ تھا نا تو کدو کے ٹکڑے نیچے تھے، تو انہوں نے جب ہاتھ اندر ڈالا اور ایسے انگلیاں پھیرنے لگے تو کہا میں کدو شریف تلاش کر رہا ہوں۔ تو پتہ تو سب کو تھا نا کہ کدو کیوں یہ تلاش کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اے انس تم کیوں تلاش کر رہے ہو، کہا اس وجہ سے کہ میرے مصطفیٰ اس سے محبت فرماتے تھے، جس سے حضور پیار کرتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے کھانا شروع ہونے سے پہلے یہ چاہا کہ تم سب سے زیادہ میں اس کو کھاؤں جس کو میرے مصطفیٰ نے کھایا ہے، اور میں اس کو پسند کروں جس کو حضور نے پسند کیا ہے۔ تو نبی پاک کی پسند یہ ایمان ہے، جس کو حضور نے پسند کیا یہ ایمان ہے، وہ کھانے کے اندر ہو، وہ پینے کے اندر ہو، وہ پہننے کے اندر ہو، وہ قول میں ہو، وہ فعل میں ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کو ماننا ایمان ہے۔ حضرت امام ابو یوسف فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے دور میں کسی شخص نے کدو شریف کی توہین کی اور بس اس نے اتنا کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، تو آپ وقت کے قاضی تھے، فرمایا اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ ذرا ہوش کے ساتھ گفتگو، 80 کوڑے مارو اس کو، وقت کے قاضی تھے آپ اور عالم تھے۔ آج تو سزا مقرر ہو چکی ہوتی ہے نا، اور پتہ بھی ہوتا ہے یہ گستاخ رسولہ سزا دی نہیں جاتی، اور یہ آپ کہتے ہوں گے یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب میں عرض کروں گا اب آگے آپ کو پتہ چلے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لٹاؤ اور 80 کوڑے مارو۔ ایک شخص نے کہا حضور
اس نے بس اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے پسند نہیں. تو انسان کی فطرت ہے، کچھ چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، اس میں ایسی کون سی بات ہے. فرمایا کسی اور چیز کو کہتا تو یہ سزا نہیں ملنی تھی. اس نے حضور کی چاہت کو، حضور کی پسند کو ناپسند کہا ہے. تو جو نبی پاک کی پسند کو ناپسند کہے، فرمایا اگر یہ تحقیر کی نیت سے کہتا میں اس کی ادھر ہی گردن اڑا دیتا میں. تو حضور کی پسند کو پسند کرنا یہ ایمان ہے. اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کی پسند کو یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میری طبیعت مائل نہیں ہے، وہ شخص دنیا کے اندر اس لائق ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز پیش کرے نا جو حضور کی سنت ہے، دل نہ بھی چاہتا ہو تو کچھ لے لینی چاہیے اور اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. پیچھے کرنا یہ انکار کی دلیل ہے. طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، شریعت نے تو یہاں تک مقام دیا ہے. اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ، اور وہ کسی مسلمان بھائی کے ہاں چلا گیا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تم پانی نوش کرو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور اگر وہ بندہ اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو یہ ناراض ہوگا، تو شریعت نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ وہ نفلی روزہ توڑ دے، نفلی روزہ اپنا توڑ دے. اب یہ وہ روزہ ہے، توجہ سے سنیے گا، نفلی روزہ ایک بندے کی چاہت کے لیے شریعت کہتی ہے توڑ دے. وہ بندہ ایک عام مسلمان مومن ہے، تو جب وہ توڑتا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے شاید اس کو گناہ ہوگا. گناہ نہیں ہوگا، اس کو 2000 نیکی اللہ عطا فرمائے گا. 2000 نیکی نفلی روزہ کس کے کہنے پر؟ ایک بندے کی چاہت پوری کرنے پر، کہ اس مسلمان کی چاہت ہے تو میں نفلی روزہ میں توڑ دیتا ہوں، چلو اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانے کا اتفاق ہو جائے. 2000 نیکی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. ایک بندے کی چاہت کا شریعت نے اتنا احترام رکھا ہے، تو کیا خیال ہے چاہت مصطفیٰ کا رب نے کتنا خیال رکھا ہوگا. تو یہ والتین، یہ جو انجیر ہے نا، یہ حضور کی چاہت ہے، یہ نبی پاک کی چاہت ہے، اور حضور کی چاہت کا احترام کرنا چاہیے. اور جب سے میں نے یہ پہلی مرتبہ یہ تشریح پڑھی، اس کے بعد میری اب تک کی عادت ہے، جس وقت یہ پھل میں استعمال کرتا ہوں میں بے وضو نہیں کھاتا اور دروشی پڑھے بغیر بھی نہیں کھاتا. پہلے وضو کرتا ہوں، پھر دروشی پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس پھل کو استعمال کرتا ہوں. اور نیت یہ بھی نہیں کرتا کہ انجیر جنت کا پھل ہے، یہ بھی بات واضح ہے، جنت کا پھل ہے، مگر یہ نیت نہیں کرتا کہ یہ جنت کا پھل ہے تو اس لیے اتنا احترام ہے. نیت یہ کرتا ہوں یہ میرے محبوب کی محبوب غذا ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے، میرے نزدیک اس کا ادب یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، پھر حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد استعمال کیا جائے، تاکہ تمہاری ظاہر کو بھی اللہ چمکائے گا اور اللہ تمہارے باطن کو بھی چمکا دے گا. یہ اللہ تو یہ حضور کی چاہت ہے. والتین، یہ انجیر، یہ حضور کی چاہت ہے. اس پھل کا احترام ہونا چاہیے، اور اس پھل کو آپ اپنی محبوب غذاؤں میں آپ کو رکھنا چاہیے. اور جس کو حضور نے پسند کیا ہے وہ واقعی قابل اس چیز تھی کہ حضور اس کو پسند کرتے تو پسند کیا گیا. کبھی نکارہ چیز اور ادنا چیز حضور کی پسندیدہ چیزوں میں شامل نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جس پر حضور نے ہاتھ رکھا ہے وہ چیزوں میں سے اللہ الگ کر دیتا ہے. اور الگ کس طرح کیا؟ پھر عام انداز میں بھی نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی سادہ سی بات ہے، 15-20 منٹ ہو گئے مجھے اسی بات پر گفتگو کرتے ہوئے، اب نتیجہ تو آپ کو بھی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا نا. یہ کہنا پھر کیسے حق بجانب نہیں ہوگا پھر کہ ایک پھل جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کبھی اللہ نے نہیں کہا مجھے پھلوں کی قسم ہے، یہی کہا مجھے انجیر کی قسم ہے، اور حکمت بتا دی کس لیے کہ حضور نے اس کو پسند کیا ہے. تو پھر اس سے پتہ کرنا چاہیے نا کہ مطلب کیا ہے. جس چیز کو حضور پسند کر لیں، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بات اس کی بعد میں کرو، پہلے قسم اٹھاؤ اس کی. والتین، اے محبوب انجیر کی قسم ہے، والزیتون، اور مجھے زیتون پھل کی قسم ہے. اور انجیر کے جو فوائد میں نے عرض کیے نا کہ اس پر امام علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں، التین یزیل نکہۃ الفم،
یہ منہ کے اندر سے اسمیل کا آنا یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہے، جو در حقیقت معدہ کے پرابلم سے یہ سارا معاملہ بنتا ہے۔ تو حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ انجیر استعمال کرتا ہے حضور کی سنت سمجھ کر، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے راحت جاری فرما دیتا ہے، راحت اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَيَطُولُ الشَّعْرَ، آج لوگ استعمال کرتے ہیں نا، مختلف قسم کے تیل استعمال کرتے ہیں، آئل بال بڑھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا تجربہ ہے، جس کے بال بڑھتے نہ ہوں وہ انجیر استعمال کرے، اور ہر بات میں وہی بات ہے کہ حضور کی سنت سمجھ کر استعمال کرے، اس کے بال انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی مرضی ہے نا، پھر جو بولنے والے قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز کیا؟ وَهُوَ أَمَانٌ مِّنَ الْفَالِجِ، فرمایا کبھی زندگی میں اس کو فالج کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی زندگی کے اندر فالج کا مرض اس کے قریب نہیں آئے گا۔ کون؟ جو اس انجیر کو کھاتا ہے، اور اس کے ہی فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور یہ قید، یہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ انجیر کو استعمال کرے اور یہ سمجھ کر کرے کہ یہ حضور کی سنت ہے، ماشاءاللہ، سنت کا پہلو پہلے ہونا چاہیے، یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور سنت سمجھ کر کرے۔ کہا اگر مقصد، یعنی مقصد سنت ہے اور بالوں کا بڑھنا فائدہ ہے، مقصد سنت ہے، منہ کی سمیل کا زائل ہونا یہ فائدہ ہے، مقصد سنت ہے اور فالج کا نہ ہونا یہ فائدہ ہے۔ مقصد یہ نہیں رکھنا آپ نے کہ میں اس لیے استعمال کرنے لگا ہوں، اگر مقصد اس کو رکھا تو فائدہ، پھر فائدے کے لیے سنت اپنائی۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے فائدے کے لیے سنت نہیں اپناتا بلکہ حضور کی رضا کے لیے اپناتا ہے، اور نبی پاک کی رضا یہ میرا مقصد بھی ہے، یہ تمہارا مقصد بھی ہے۔ جب اس مقصد سے استعمال کرو گے کہ حضور نے اس کو پسند کیا ہے اور حضور نے اس کو چاہا ہے اور یہ حضور کی سنت پوری کرنے لگا ہوں، تو نبی پاک کی جب سنت کے مقصد سے اپناؤ گے اللہ یہ سارے فوائد تمہارے باطن کے اندر جاری فرما دے گا۔ یہ 3 فائدے جو میں نے عرض کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فوائد، جس میں 2 اور عرض کر دیتا ہوں۔ کہا کہ وَيُزِيلُ مَا فِي الْمَثَانَةِ مِنَ الرَّمْلِ، رمل ریت کو کہتے ہیں نا عربی کے اندر، تو اگر مثانے میں پتھری جس کے ہو جائے تو ارشاد فرمایا کہ جو اس پھل کو استعمال کرتا ہے یہ پھل کاٹتے ہے، کاٹ دیتا ہے اس کو، اور پیشاب کے راستے سے زائل ہو جائے گا۔ اور جس کا جسم جو ہے کمزور ہو، وَيُسَمِّنُ الْبَدَنَ، وہ اپنے بدن کو فربا کرنا چاہتا ہے، تو یہ پھل سنت سمجھ کر استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو فربا فرما دے گا۔ اور جس شخص کے وجود سے ریشہ ختم نہ ہوتا ہو، وَيُحَلِّلُ الْبَلْغَمَ، کا بلغم کو باہر نکال کر پھینک دے گا۔ یہ میں نے 5-6 جو فوائد ذکر کیے ہیں، میں ان کو اختتام کر کے آگے بات لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ تو 5-6 فوائد وہ جو ہائی لائٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس وقت کا بہت بڑی خواہش اور مرض ہے لوگوں کو، اور لوگ دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ چاہتے مصطفیٰ پر، اور اس وجہ سے نہیں کہ میں نے اپنی بیماری زائل کرنی ہے، اس وجہ سے کہ میں نے اپنے اندر سنت پر عمل نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، سنت پر عمل نہ کرنا بھی ایک مرض ہے۔ میں اس مرض کو زائل کرنے لگا ہوں۔ جب سنت کا مرض زائل کرنے کی نیت سے کرو گے تو ایک بیماری دور نہیں ہوگی انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کی۔ جب عنایات آئیں گی تو جسم کے اندر فرحت بھی ہوگی، فربا پن بھی ہوگا، اور اللہ کی رحمتیں بھی جاری ہو جائیں گی۔ یہ تو اس کے ظاہری فوائد تھے۔ اس کے بعد اس کو ایک اور بھی نسبت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت آپ نے جنت کے اندر دانہ استعمال کیا تھا تو قرآن کہتا ہے آپ کے جسم کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، تو اس وقت فوراً انجیر کا جو درخت تھا نا وہ قریب ہی تھا، اس کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے، اور انجیر کے درخت کے جب پتے جھڑے تو جناب آدم علیہ السلام کے پورے وجود کو انہوں نے کور کر لیا، ایسے وہ انجیر کے ہی پتے تھے، ایسے آپ کے وجود کے ساتھ مل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا زمین کے اوپر، جب زمین پر اتارا تو وہ ان پتوں کے ساتھ ہی آئے تھے، وہ پتے جو ان کے وجود کے اوپر تھے، ان پتوں کے ساتھ جب آپ تشریف لائے تو آپ چونکہ جنگل نما تھا
تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو چند ہرنیاں جنہوں نے جناب آدم علیہ السلام کو دیکھا اور جا کر ایک دوسرے کو بتانے لگی کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے۔ سنیے اور توجہ کریے گا ایک شخص وہاں پر بیٹھا، اس کے بدن سے خوشبو بڑی آتی ہے، چہرہ بڑا بارونق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جانور کہہ رہا ہے، جانور کہہ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ ادب کی بات اگر جانوروں سے بھی ملے تو لے لے، اور نبی کا ادب کیا جانور نے، پھر اللہ نے نوازا، دیکھو کیسے ہے۔ واؤ تو چلیں تو صحیح ذرا، وہاں پر بڑا خوبصورت چہرہ ہے، خوشبو ان کے وجود سے آتی ہے، اور ان کے وجود کے ساتھ ایسا لباس ہے جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کے اندر سے بڑی خوشبو نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ جب وہ ہرنیاں اکٹھی ہو کر آئیں حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، جب انہوں نے دیکھا تو اگر کوئی پڑھ سکتا ہے عربی کے لفظ تو آ کے پڑھ سکتا ہے، یہ بالکل لفظ ہی ہیں، فطافت الزبا، جتنی ہرنیاں آئی تھیں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ سب ہرنیوں نے حضرت آدم کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے مسکرا کر جب دیکھا نا کہ تم کیا کر رہی ہو، کہا آپ کے وجود سے خوشبو بہت آ رہی ہے، اتنا خوبصورت اور نورانی چہرہ۔ یہ چونکہ پہلے پیغمبر تھے جن کا چہرہ دنیا میں دکھایا گیا تھا سب سے پہلے، اور دیکھا کنہوں نے؟ جانوروں نے، اور جنہوں نے دیکھا رب نے پھر اپنی عنایات کے دروازے ان پر بھی کھول دیے۔ جانور نے دیکھا تو جانور پر عنایات الہیہ کھل گئے دروازے، اور پھر جس وقت انہوں نے جب دیکھا تو چہرہ دیکھا تو قریب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پتہ ایک لیا جو جسم کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ روایت کے لفظ ہیں، ساری ہرنیاں لائن کے اندر لگ گئیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب جانور کو بھی پتہ ہے کہ نبی کا ادب کیسے کرنا ہے، ساری ہرنیاں لائن کے اندر لگ گئیں، آپ ان کو پتہ کھلا رہے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے پتہ کھایا، جیسے جیسی کھاتی گئی تو چہرے کا حسن بڑھتا گیا۔ غور کر کے دیکھیے گا، غور کر کے دیکھیے گا کہ ہرن کے چہرے کی خوبصورتی کو ذرا غور سے اب دیکھیے گا جو میں اب روایت بیان کروں گا، تو آپ کو الگ سی ایک اٹریکشن ملے گی اس کے وجود سے، الگ سا اس کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا، بڑا خوبصورت، پیارا، دلکش، جو دل کو کھینچنے والا ہے۔ تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کھلایا تو آپ نے محبت کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھا ان پر، ایسے قریب ہوئی نا نیچے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پیار کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھا، اللہ نے ان کے خون کے اندر کستوری کی خوشبو پیدا فرما دی۔ بات آگے یا سننے والی، جہاں پر سب کا حق بنتا ہے بولنا، پھر آگے یا وہ بات، ایسے ہاتھ رکھا اور ایسے ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو ان کے دم کو، ان کے خون کو اللہ نے کستوری کی خوشبو اندر جاری فرما دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نافع جو ہے اس کے اندر سے کستوری اسی سے نکلتی ہے۔ جس وقت وہ گئی نا اپنے گھروں کے اندر تو دوسری ہرن جو تھی جتنی انہوں نے سونگا، انہوں نے کہا یہ چہرہ بھی بڑا سونا ہے تمہارا اور اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے ہو کر آ رہی ہو؟ تو کہا ایک بزرگ کی زیارت کی ہے، انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، ان کے ہاتھ رکھنے سے ہمارے بدن کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، ہمارا چہرہ چمکنا شروع ہو گیا۔ تو ساری اکٹھی کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ حضرت آدم کی بارگاہ میں آئیں تو آپ اب دیکھو اللہ کے نبی کا غیب، کون کہتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے؟ جب آئی تو ان کی نیت کو چھوڑ تھی ہرنیوں کی کہ ہم بھی کستوری لینا چاہتی ہیں، تو جس وقت پتہ ان کو بھی کھلا دیا، ان کا چہرے کا حسن بھی بڑھ گیا، مگر جب وہ الگ ہوئی نا تو وہ کہنے لگی ہمارے وجود سے خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ اب ہر جانور کو سبق دینے لگا۔ توجہ کریے گا، میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ جملہ ہے، پوری تقریر کا یہ خلاصہ یہ جملہ ہے، جانور کو سبق دینے لگا۔ اور سبق کیا دیتا ہے؟ کہا تم لینے آئی تھی کستوری تو تمہیں نہ ملی، ہم کستوری لینے نہیں آئی تھی، ہم اللہ کے نبی کو دیکھنے آئی تھی۔
کہا ہم کستوری لینے نہیں آئی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا کہ چہرہ بڑا نورانی ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور خوشبوؤں کے حلے نکل رہے ہیں وجود کے اندر سے۔ ہم نے کہا دیکھے تو صحیح یہ ہے شخص کون، اتنا خوبصورت بندہ یہ کون ہے؟ تو جس وقت ہم نے تو زیارت کی، اور یہ میرے ساتھ جو آئی ہیں یہ بھی زیارت کی نیت سے آئی ہیں، تو میرے رب نے زیارت کی برکت سے نہ صرف ظاہر چمکایا بلکہ رب نے باطن بھی نورانی کر دیا۔ اور وہ بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو نبیوں کی اتباع کرے، جو نبیوں کی پیروی کرے اور جو نبیوں کی حب رکھے، اللہ اس کو اٹھا کے الگ کر دیتا ہے۔ ہرن آج بھی موجود ہیں مگر ہر ایک کے نافہ سے کستوری نہیں نکلتی، کستوری اسی کے نافہ سے نکلتی ہے جس پر حضرت آدم نے ہاتھ رکھا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب آدم نے جو ہاتھ رکھا تھا تو وہاں پر کستوری پیدا کیسے ہوئی؟ کیوں نہ پیدا ہوتی؟ اس وجہ سے کہ جناب آدم کے وجود کے اندر بھی نور مصطفیٰ تھا، جہاں نور مصطفیٰ تھا وہاں اللہ خوشبوؤں کے حلے جاری کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، الحق اہل سنت و جماعت، حق اہل سنت۔ حضرت آدم کس سے پیدا کیے گئے؟ میرے حضور کے نور سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ بات سمجھ لو، ظاہر کے اندر وہ ہاتھ حضرت آدم کا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فضیلت ان کی بھی ہے، مقام ان کا بھی ہے، ہاتھ انہوں نے رکھا، خوشبو جاری ہوئی، مگر اس کے پیچھے جو سبب کیا تھا وہ نور مصطفیٰ تھا۔ اگر ادب کے ساتھ توجہ کریے گا، اگر ادب کے ساتھ جانور آئے اللہ اس کا ظاہر بھی چمکا دیتا ہے اور اللہ اس کا باطن بھی چمکا دیتا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ایک جانور ادب کرے کس کا؟ نور مصطفیٰ کا، حیا کرے اور ادب کرے، اللہ جانوروں میں سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کے نور کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کائنات میں سے الگ کر کے کسی کو داتا گنج بخش بنا دیتا ہے تو کسی کو معین الدین چشتی اجمیری بنا دیتا ہے۔ یہ باتیں یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا ادب ہے، یہ حضور کا احترام ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں حضور کا نور ہو وہاں خوشبو بھی ہوتی ہے، وہاں نور بھی ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ نبی زندہ نہیں ہے۔ اللہ نبی کا تو جب حضور دنیا میں ظاہر میں نہیں آئے تھے تو کائنات کی زندگی شروع ہو چکی تھی، حضور کا نور برکتیں اس وقت سے لوٹانا شروع ہو گیا تھا۔ کون کہتا ہے آج نافہ موجود نہیں؟ بولیے آج کستوری موجود نہیں؟ وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ وہ کستوری نور مصطفیٰ ہے، جن کا نور خوشبوؤں میں جب چمکے تو سب سے عزت والا بنتا ہے۔ غور کرو جسم مصطفیٰ سے کتنی خوشبوئیں آتی ہوں گے، ماشاءاللہ۔ تو وہ کستوری کا تم کستوری لینے آئی تھی، تمہیں نہ ملی، ہم زیارت کے لیے آئی تھی، ہمیں زیارت کے ساتھ کستوری بھی مل گئی، چہرے کی رونق بھی مل گئی ہے۔ سبق مل گیا، پھر یہاں سے سبق مل گیا، یہاں سے مکہ جانا اللہ یہ اپنی جگہ پر بڑا احترام کا معاملہ ہے، مگر مدینہ جانا اس سے بڑا احترام کا معاملہ ہے۔ مدینے جانے والوں، مدینے جب جاؤ تو غرض کوئی نہ لے کر جانا، یہ جانور مجھے بتا رہا ہے یہ میرا مرض دور ہو، یہ میری تکلیف دور ہو، میرا فلاں دور ہو، فلاں دور ہو، نہیں، یہ دیکھنے جانا میں امام الانبیاء کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں حضور کی قبر کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں ان جگہوں کو دیکھنے جا رہا ہوں جہاں حضور گزرے تھے، میں اس نور کا متلاشی ہوں۔ آج بھی اللہ کی قسم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بریلوی دیوانے ہوتے ہیں، ہمیں قبول ہے، ہمیں یہ دیوانہ پن قبول ہے، ہمیں یہ مجذوب پن قبول ہے۔ لوگ کہتے ہیں غار ہیرا پہ کیا لینے جاتے ہو اور یہ طور پر کیا لینے جاتے ہو، ہیرا میں کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا ہم کیا نہ لینے جائیں وہاں پر، کس وجہ سے آج بھی ان پتھروں سے وہی نور نکل رہا ہے جس وقت حضور نے قدم لگائے تھے تو نکل رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تیری آنکھ میں فرق ہے، جب میرے ولی جاتے ہیں تو آج بھی وہی نور نظر آ رہا ہے جو حضور کی زندگی میں نکل رہا تھا۔ غرض کے بغیر جاؤ، یہ غرض کیا ہوتی ہے؟ دین مقام اس کو دیتا ہے جو بلا غرض محبت کرتا ہے۔ میں نے اس وجہ سے کہا
کہ جب آپ غرض سامنے رکھو گے کہ میرے وجود کو برکت ملے، میرے وجود کی تکلیف دور ہو، تو پھر ہو سکتا ہے فائدہ بھی نہ ملے۔ کس وجہ سے؟ تم نے بڑی غرض چھوڑ کر چھوٹا فائدہ لیا۔ غرض بڑی تھی سنت مصطفیٰ، اور جسم کی تکلیف کا دور ہونا یہ چھوٹا سا فائدہ ہے۔ یہ نیت کرو میں حضور کی سنت پر عمل کرنے لگا، اور جب نبی پاک کی سنت پر عمل ہوگا تو یہ فائدے ایک نہیں، اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ جانور کو سبق دے رہا ہے، کہا اور آج تک وہ ہرن محروم ہے جو غرض کے لیے گئی، آج تک وہی ہرن جنہوں نے جناب آدم کی فقط زیارت کے لیے گئی تھی، اللہ نے ان کو نواز کے الگ کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے جس نے نبی کی زیارت کے لیے، وہ آدم ہے، اور آدم میں جناب محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ در حقیقت وہ نور مصطفیٰ کی زیارت کے لیے گئی، اللہ نے کائنات میں اٹھا کے الگ کر دیا۔ پیار کر کے تو دیکھو حضور سے، دیکھنا تمہارا نام بھی باقی رہے گا، تمہاری ذات بھی باقی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مثل حق اہل سنت جماعت، فخر اسلام۔ تو میں اگلی آیت جو ہے اس ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علیکم بالزیت، علیکم اللہ عربی کے اندر تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کو لازم کرنا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا زیتون لازم پکڑ لو، لازم پکڑ لو، زیتون کو استعمال کیا کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمِرَّةَ، فرمایا جس بندے کو جو ہے وہ صفرا ایک بیماری ہے، صفرا کی بیماری نہ جاتی ہو، میرے آقا نے فرمایا زیتون استعمال کرو، صفرا کی بیماری خارج ہو جائے گی۔ وَيَذْهَبُ الْبَلْغَمَ، ریشہ نکالے گا یہ زیتون۔ وَيَشُدُّ الْعَصْبَ، تمہارے پٹھوں کو مضبوط کرے گا۔ وَيَمْنَعُ الْغَشْيَ، کبھی بھی تمہیں دماغ کی بیماری نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو جنون طاری ہوتا ہے، دماغ خراب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد وَيَحْسُنُ الْخُلْقَ، تمہارا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ وَيَطِيبُ النَّفْسَ، فرمایا تمہارے دل کو راحت اللہ دے گا۔ وَيَذْهَبُ الْهَمَّ، یہ تو سارے ہو گئے ظاہری فوائد۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے غم ختم نہ ہوتے ہوں، وہ زیتون میری سنت سمجھ کر استعمال کرے، اللہ غم بھی دور فرما دے گا۔ میری سنت سمجھ کر جو زیتون کو استعمال کرے اس کے ہم پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشجرۃ الزیتون فرماتے ہیں میں زیتون کے درخت کے پاس سے گزرا، فآخذ منها قضیبا وسطاک بہ، کہا میں نے چاہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کو حضور نے پسند کیا۔ اور زیتون کا جو درخت ہے یہ کم از کم 3000 سال تک رہتا ہے، ایک درخت 3000 سال تک، 3000 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے۔ تو میں تو اپنی محبت اور عشق کی بات کروں گا، آپ نے جو کرنی وہ آپ کا مزاج، میرا مزاج یہ ہے، اس کی اتنی لمبی عمر اس وجہ سے ہے، اس کو چاہا لمبی عزت والے نے ہے، جس کو حضور چاہتے ہیں اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے 3000 سال تک۔ اور میرے آقا نے جس وقت زیتون کی انہوں نے مسواک پکڑی تو حضور نے دیکھا، میرے آقا نے جب دیکھا فرمایا نعمہ سواک الزیتون، اے معاذ ابن جبل کتنی اچھی ہے یہ زیتون کی مسواک۔ فرمایا ہوا سواکی و سواک الانبیاء من قبلی، جو زیتون کی مسواک استعمال کرتا ہے وہ میری سنت پر بھی عمل کرتا ہے، اور اللہ کے مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر اور نبی گزرے ان کی سب کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ آج ہم نے یہ 2 آیتوں کی تلاوت کی اور اس پر تشریح کر سکے ہم انشاءاللہ۔ سورہ 3 کی بقیہ جو آیات ہیں پڑھی تو میں نے 4 تھی مگر 2 پر گفتگو ہو سکی، وقت پر آئے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو وطور سینین سے ہم شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔